وفاقی دارالحکومت میں عظمت شہداء کنونشن، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ کے ارکان، گورنر اور شہداء کے لواحقین شریک ہوئے۔ شہباز شریف نے شہداء کے اہل خانہ سے گفتگو کی، غم سے نڈھال شہداء کے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور انہیں دلاسا دیا۔ بڑی قربانیاں ہمارے شہداء دیتے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ملک جو شہداء کی قدر نہ کرے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھی محروم رہتا ہے۔ اور میں لواحقین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، کبھی ان کی اولادیں موجود ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ میاں نے جنت کے لیے تمہارے لیے راستہ تیار کر لیا، کہ باپ جیسی شفقت تو دے نہیں سکتے مگر پھر بھی کوشش کرو تو تمہارے اپنے راستے مکمل ہوں گے۔ تو میں اس موقع پر اور آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو شہداء کے ساتھ اپنی بڑی محبت ہے، رہے گی، اور تعریف کرتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانیں دی۔ تا قیامت وہ زندہ ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہیں، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی اپنے شہداء سے محبت کو فرض سمجھتا ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو نہ بھولی ہے اور نہ ہی بھولے گی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے والہانہ محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستانی قوم شہداء کی قربانیوں کو نہ کبھی بھولی ہے اور نہ کبھی بھولے گی۔ آئیے مل کر تجدید عہد کریں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر نفرتوں کی تمام دیواروں کو ختم کر دیں گے اور وطن عزیز کے تمام شہداء کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ ان کے تقدس اور حرمت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ احتجاج میں شہداء کی یادگاروں کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسا عمل کرنے والے پاکستانی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ملوث افراد کو کٹہرے ملا کر قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ شہید جو اپنی زندگی کو جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے اپنی قوم کی خاطر، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان شہداء کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جو واقعات حالیہ ہوئے ہیں جس میں شہداء کے مجسموں کو، شہداء کی یادگاروں کو جو ہے وہ بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا، جسے جو ہے وہ زبان سے ادا کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا۔ تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے، اور جو شہداء کی فیملیز ہیں انہوں نے اس بات کو بڑے دکھ سے اور بڑے کرب سے جو ہے وہ محسوس کیا ہے، اور ایسا عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی تو ہیں لیکن یوم تکریم شہداء ملک بھر میں آج منایا جائے گا۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو سلام۔ شہر شہر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں، سیاسی اور سماجی تنظیموں، علماء اکرام، اساتذہ اور طلباء کی بھرپور شرکت۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالی گئیں، تقریبات کا اہتمام بھی کیا گیا۔ سوات میں تاجر اتحاد کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ شانگلہ میں منعقدہ ریلی میں طلباء، اساتذہ، ضلعی انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پشاور قلعہ کے یکاتوت میں ایس آئی کمیونٹی نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ بنو، کوہا، ڈیرہ اسماعیل، مردان، صوابی، باجوڑ میں بھی ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ چارسدہ اور اکزئی، کوہستان، اپر دیر، ایبٹ آباد، ہری پور میں ریلیوں کے دوران شرکاء نے واضح پیغام دیا کہ پاک فوج اور شہداء کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی ریلیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کزدار اور سوراب میں نکالی جانے والی ریلیوں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔
آگے بڑھتے ہیں۔ اسد عمر نے سیکریٹری جنرل اور کور کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ اپنی رہائی کے بعد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ذاتی طور پر قیادت سنبھالنا مشکل ہے، صرف پارٹی عہدے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے ذمہ داروں کو سزا جبکہ بے گناہ افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے، کہ جو بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ جیسے اگر میں نے پارٹی چھوڑی ہوتی تو میں پارٹی چھوڑنے کا بولتا، میں نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ عمران خان سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست سے بریک لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فواد چودھری نے پارٹی عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی پہلے بھی مذمت کر چکا ہوں، اب بھی مذمت کرتا ہوں۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان سے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی جانب سے ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاست سے بریک بھی لے رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا کی سابق رکن صوبائی اسمبلی نادیہ شیر نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضمیر گوارا نہیں کرتا ان شرپسندوں کا حصہ رہوں۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتی ہوں اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ 9 مئی کا دن ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن ایک منظم طریقے سے ملکی املاک اور دفاعی اداروں پر حملہ کیا گیا جو ہماری تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ ایسی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی۔ اس احتجاج کی آڑ میں باقاعدہ منظم اور تربیت یافتہ گروہوں کا استعمال کیا گیا۔ ہمارے دشمن جو کام 75 ایئرز میں نہ کر سکے وہ کام عمران خان صاحب نے جمہوریت کے نام پر کر دیا۔ میں اس ملک دشمنی کی نہ صرف سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں بلکہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا پرزور مطالبہ بھی کرتی ہوں۔ میرا ضمیر اب کسی طور پر گوارا نہیں کر سکتا کہ میں مزید اس شرپسند جتھے کا حصہ رہوں۔ اس لیے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے بغیر کسی دباؤ اور لالچ کے اعلان کرتی ہوں اور دلی اطمینان سے محسوس کر رہی ہوں کہ میں آج ہی تحریک انصاف کی رکنیت سے مستعفی ہو رہی ہوں۔ تحریک انصاف کو خیر مت کہنے والے سابق رکن قومی اسمبلی عثمان ترکی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ نیوز کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پارٹی میں شامل ہونے والوں کو عزت و احترام سے دیکھتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے ہی کارکنوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے عثمان ترکی کا پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا ہم کسی پارٹی میں نہیں اپنے گھر واپس آئے۔ عثمان ترکی نے کہا پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت پر قیادت کا شکر گزار ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے لیے جدوجہد کی۔ میں اپنے گھر میں واپس آ گیا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کا اور قیادت کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ وہی بات کے دیرا یا درستہ یا۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ عمران خان کو صرف اپنی اور بیگم کی فکر ہے، دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑانے والے خود پلستر جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ عمران خان ایسا لیڈر ہے کہ جو اپنے ورکروں کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ورکروں کو ڈس اون کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کبھی کہتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں ہوں، کہتا ہے جو جاتا ہے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور وہی بات ہوگی پھر شرید مزاری والی بات ہوگی، اس کو اپنی اور اپنی بیگم کی پرواہ، باقی تو شاید کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مذاکرات کو ہی حل قرار دیا ہے۔ ملک کو میثاق معیشت کی ضرورت ہے۔
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन कमीशन की इसकी समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है कि नज़रसानी खारिज की जाती है, लेकिन अदालत कानूनी निकात सुनकर फैसला करना चाहती है कि इसकी मज़ीद समाअत आज होगी। क्या कुछ हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हुकूमत की नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने दलाइल में कहा कि इंसाफ का खत्मी इदारा सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए दायरा कार महदूद नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान ले तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, एहसास हुआ है कि इससे गलतियां भी हो सकती हैं। आपकी नजर में नजरसानी का दायरा महदूद होना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दे दे इंतखाबात करा देंगे, अब इन तमाम नकात की क्या कानूनी हैसियत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे, सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे, कानूनी पर दलाइल की बजाय बेंच पर एतराज किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक दिन इंतखाबात की एडवाइस क्यों न दी, सिक्योरिटी और फंड्स का क्यों न बताया। जमीनी हालात का जिक्र किए बगैर कहा जा रहा है आर्टिकल 218(3) के तहत मजीद इख्तियारात दिए जाएं। आइन इख्तियार देता है तो इस्तेमाल के लिए आंखें और जहन भी खुला रखें। आगे बढ़ते हैं। कराची समेत सिंध भर में मेयर का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के ओहदों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। 9 मंतखब मेयर 19 जून को हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सूबा सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब 15 जून को होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगी। शेड्यूल के मुताबिक मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, कमेटी, कॉरपोरेशंस के मेंबरान मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कागजाते नामजदगी 9 से 10 जून को जमा कराए जा सकेंगे। कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून को होगी। उम्मीदवार 14 जून तक अपने कागजाते नामजदगी वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुंतखब होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नताइज का ऐलान मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान 16 जून को करेंगे, जबकि मुंतखब नुमाइंदे 19 जून को अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि 15 जून तक ना कोई तरक्याती काम कराया जा सकता है और ना ही इसका ऐलान किया जा सकता है। किसी सरकारी अफसर को इख्तियारात का गलत या नाजायज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला कर लिया। कमेटी ने हतमी फैसले के लिए सिफारिश स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दी है। कमेटी ने ऑडियो लीक मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और दीगर को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। तफसील के लिए रिपोर्ट। तहकीकात और सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड की फराहमी का मामला। असलम भूतानी की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला। इजलास के बाद चेयरमैन कमेटी असलम भूतानी ने बताया कि कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड ना फराहम करने से मुतल्लिक फैसला मुत्तफिका है, जो स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा रहे हैं। असलम भूतानी ने बताया, कौमी असम्बली रिकॉर्ड से मुतल्लिक वजारत कानून की राय की रोशनी में फैसला किया गया है। असलम भूतानी का मजीद कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, मियां उजैर और अबू जर चधड़ को कमेटी के आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया है। तीनों अफराद 31 मई को कमेटी में अपना मौकफ पेश कर सकते हैं, जबकि FIA ने मुबैना ऑडियो की तहकीकात से मुतल्लिक फॉरेंसिक रिपोर्ट कमेटी में जमा करवा दी है। ऑडियो लीक्स तहकीकात में पेशरफ्त। ऑडियो लीक्स कमीशन ने 4 शख्सियात को 27 मई को तलब कर लिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को तलब कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम भी तलब किए गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का आइंदा इजलास 27 मई को होगा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात का यह मामला है जिसमें पेशरफ्त हुई है कि ऑडियो लीक्स कमीशन ने 4 शख्सियात को 27 मई को बुला लिया है। कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को तलब कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम भी तलब किए गए हैं।
نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا. حکومت رواں مالی سال معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. رواں مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 0.29% لگایا گیا. گزشتہ مالی سال جی ڈی پی گروتھ 6.1 ریکارڈ کی گئی تھی. صنعت کی شرح نمو 2.9%، خدمات کی شرح نمو 0.85% رہی. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق بجلی کی پیداوار میں 6% اضافہ ہوا ہے. تعمیرات کے شعبے کی گروتھ -5.5 رہی ہے.